بسم اللہ الرحمن الرحیم جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ ایک جماعت نکلی جنہوں نے اس بر صغیر میں صرف اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ 7 بر اعظم اس کو پہنچانے کے نظام بنا دیے۔ ایک عجب قافلہ گزرا۔ ایک ہمارے بھائی کہنے لگے تم تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، میں نے کہا تو اور کس کو مانتے؟ میں نے کہا یہ داڑھی رکھی، یہ پگڑی باندھی، سب پکنا کرتے کی تھی، سارے گناہ چھوڑ دے جتنے بس ساتھ میں ہے اللہ کے دین پہ چلنے کی کوشش کی۔ تو یہ کس کی وجہ سے کہ نہیں تسی کتو کو جوڑو اندروں کو جوڑو، میں بن رہا تھا علاج کروں۔ یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے۔ 1902 میں سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود من بنی حنیفہ، اس کا تمہیں نسب بتایا ہے، آج کا حکمران بنو حنیفہ میں سے ایک چھوٹی سی ریاست کی ترعیہ، اس پر ان کی حکومت۔ عبدالعزیز بہت نیک آدمی، بہت عظیم بادشاہ، اس نے 1902 میں ریاض کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا ماڈل قائم کیا، اور 1924 میں اس نے مکہ فتح کی اور 1925 میں مدینہ فتح کی اور 1936 میں سارا عرب فتح کر کے اس کا نام رکھا المملکہ العربیہ السعودیہ، اور 1939 میں وہاں تیل نکلا ہے۔ ایک واقعہ بیچ میں ویسے یاد آیا، ایک سعودی تھے پورے مکہ میں، وہ بتاتے تھے کہ جب ہمارا بادشاہ آتا تھا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھ جاتے تھے، اور تلوار پر یوں ٹیک لگا کے بیٹھ کے روتا رہتا تھا، ایسے کر تلوار کے دستے پر سب وقت یوں روتا رہتا تھا حجر اسود کے دروازے کے نیچے۔ تو ایک دن میں نے حرم کے امام سے کہا یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں؟ تو میں انہوں نے کہا چلو ہم پوچھتے ہیں۔ تو وہ مجھے لے کر آ گئے سلطان کے پاس، کہنے لگے ایھا الامیر، اس کو امیر کہتے تھے، یہ بچہ پوچھ رہا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو اس سے پہلے عرب چوری ڈاکے سے بھرا ہوا تھا، حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ امیر یہ بچہ پوچھ رہا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگا شیخ میں نے سارے عرب کو چوری سے پاک کر دیا ہے اور امن قائم کر دیا ہے، کھجور کی گٹھلی بھی کوئی نہیں اٹھاتا، اب میں روتا اس پر ہوں میں ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ بھوکے ہیں میں نے روٹی کہاں سے کھلاؤں۔ اس کے وہ آنسو اور اس کا عدل تھا کہ 1939 میں جو تیل نکلا ساری دنیا کو کھلانے والے بنے۔ 1925 میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ جب یہ فتویٰ پھیلا دنیا میں تو اس پہ رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے، تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی، تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے، تو ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا،
1925 میں تو ہندوستان تھا. اس میں ایک شخص ہے, اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اسی دیوبند کا پڑا ہوا ہے. جب آپس میں گفتگو ہوئی ہمارا مترجم ہمارا متکلم کون ہوگا, تو ترک علماء بھی تھے, عراق سے بھی تھے, دوسری جگہوں سے بھی تھے, شام سے بھی تھے. ہمارا ترجمان شبیر احمد ہوگا. تو سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا. علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں. میں سوچا کرتا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں پہ ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی, وہاں مجھے ان کا سرا ملا کہ انہوں نے کس حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے بات کی. بخاری شریف کی حدیث ہے بناء کعبہ, یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر, اے عائشہ یہ تیری قوم جو ہے نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے, اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بناتا, اس کا فرش نیچے لے جاتا, میں اس کے 2 دروازے بناتا, ایک داخل ہونے والا ایک باہر نکلنے والا, اور میں حکیم کو اس میں شامل کر دیتا. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ بگڑ جائیں گے. اس حدیث کو بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بات کی, اور علماء نجد ایسے بیٹھ رہے تھے سر جھکا. تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی, ہندی کو جواب دو, ہندی کو جواب دو. کہنے کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. کبر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے, اس وقت گنبد کو باقی رکھا جائے گا. یہ بر صغیر کے علماء کی توفیل یہ گنبد کھڑا ہے. ہاں, اسی قافلے کے آخری افراد میں تھے سرفراز خان رحمت اللہ تعالی علیہ. آئے شوق گئے واد آئے فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر. علم کی تلاوت میں ناظرہ فیل, حدیث میں ناظرہ فیل, تاریخ میں زیرو, جنرل نالج میں زیرو, مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں, اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تو تھے, اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی, اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا, پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, بے شک دیا ہے, اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے. اللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر پختہ عمارتیں اس طرح کی تعمیر کرنا یہ حرام ہے. تو 6ٹھی صدی ہجری کے اندر منصور ابن قلاؤن جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے یہ گنبد تعمیر کرائی تھی اس خبیث نے, اور اسی وجہ سے وہ اس کی حکومت بھی چلی گئی. بعض علماء نے اس وقت یہی کہا کہ تو نے چونکہ گستاخی کی اور جس کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی گنبد وغیرہ اس قبر کے اوپر تم نے بنوائی, اس لیے تو اس عذاب کا مستحق ہوا. تو المہم یہ بات کے لوگوں نے بنائی ہے, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعمیر نہیں ہے, اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے, بلکہ شریعت کے اس کے اندر توڑنے کا حکم ہے, اور یہاں کے علماء مشائخ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مسلمانان عالم, ابھی آپ نے معراج روانی غیر مقلد سے گنبد خضرا کے بارے میں اپنے خبث باطن کا اظہار سنا, اور یہ اس کا ذاتی موقف نہیں بلکہ غیر مقلدین کا موقف ہے. ان جاہلوں کو گنبد خضرا کی علمی حیثیت اور تاریخی پس منظر کا بالکل پتہ نہیں, جو ان کے منہ میں آتا ہے بس بولتے چلے جاتے ہیں. مفتی معراج غیر مقلد, تیرا یہ جملہ مسلمانوں پر بجلی بن کر گرا ہے کہ جب وقت آیا تو گنبد خضرا کو بھی نعوذ باللہ توڑ دیا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے یہ بات کس حیثیت سے کی ہے, ذرا اپنی حیثیت تو مجھ پر واضح کرو. جس ملک میں کھڑے ہو کر تم یہ بات کر رہے ہو, آیا اس ملک کے کسی سرکاری ادارے یا ان کے کسی ذمہ دار شخص نے اس پالیسی کا اعلان کیا ہے
کہ جب وقت آیا تو گنبد خضرا کو بھی توڑ دیا جائے گا، پھر تو نے کس بنیاد پر یہ اعلان جاری کیا؟ تیرے اس بیان سے ہر مسلمان کا دل لہو لہو ہے، اور تیری اس بد زبانی پر کسی شاعر نے عجیب کہا ہے، آج تو کرنے چلا ہے احمقانہ جستجو، دل کو تیرے کون سے فتنے کی ہے پھر آرزو۔ اے غیر مقلدوں کے مفتی، جب تیرے ذہن میں اس خطرناک سازش کا خاکہ موجود ہے تو پھر اس بات کی ذرا وضاحت بھی تو کر دو کہ وہ وقت کب آئے گا اور یہ سازش کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچے گی، یا ہم پھر یہ سمجھ لیں کہ ایسی ہی ایک بات گزشتہ دنوں میں جب ایک غیر مسلم نے کی کہ بیت اللہ کو نعوذ باللہ مسمار کر دیا جائے گا، تو اس کی راہ کو آپ نے کہیں ہموار کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ میں اس بھولے بھالی عوام کو اور ان مداحین، ان غیر مقلدین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے گا، اپنے مفتی صاحب کی اس بات پر دوبارہ غور کیجئے گا کہ ایک غیر مسلم بیت اللہ کو گرانے کی بات کر رہا ہے اور آپ کے مفتی صاحب وہ روضہ رسول پر لگے ہوئے گنبد خضرا کو گرانے کی بات کر رہے ہیں۔ دونوں میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ایک توحید پرستی کی علامت ہے، دوسری نبوت و رسالت کا مرکز ہے۔ اور میں یہاں اپنے مسلمان دوستوں سے یہ بھی کہتا چلوں، ہمارے لیے دونوں مقام قابل قدر اور عزیز ہیں۔ مکہ خدائی کا مرکز ہے تو مدینہ مصطفی کا مرکز ہے، مکہ عبادت کا مرکز ہے تو مدینہ زیارت کا مرکز ہے، مکہ عطاؤں کا گھر ہے تو مدینہ وفاؤں کا گھر ہے۔ ہم جس طرح مکہ سے محبت کرتے ہیں بعینی ہی اسی طرح ہم مدینہ منورہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جیسے مکہ میں موجود وہ خانہ خدا بیت اللہ ہماری آنکھوں کو عزیز ہے، اسی طرح روضہ رسول پر موجود وہ گنبد خضرا ہماری آنکھوں کو عزیز ہے۔ اے غیر مقلدو، اگر ہو سکے تو میرے ان سوالوں کا ذرا جواب تو دو۔ آج مسلمان بلکہ پورا عالم اسلام تم سے یہ سوال کرتا ہے اور بزور زبان یہ سوال کر رہا ہے کہ تم نے اگر اس طرح کا کوئی اقدام کیا تو پھر ہم تمہارے بارے میں کیا فتویٰ صادر کریں؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو ارتداد سمجھا جائے یا تمہارا خود سے باطل سمجھا جائے۔ چونکہ ہم مفتی نہیں، اس کا فتویٰ مفتی صاحب دیں گے، لیکن تمہاری سیاہ تاریخ گواہ ہے کہ آج سے 30 سال قبل تم نے مسجد حرام پر قبضہ کیا تھا اور کعبہ پر گولیاں چلائی تھی، جس کی وجہ سے 15 دن تک طواف کعبہ رکا رہا۔ حضرات مکرم، آپ توجہ کریں، حکومت سعودیہ اسلامی حکومت ہے، اس میں تمام مسلمانان عالم کا اتفاق ہے، ہم اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آج حکومت سعودیہ کے قیام کو تقریباً 100 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، آج تک سعودی حکومت نے اس گنبد خضرا کو باقی رکھا ہے، اور نہ صرف باقی رکھا ہے بلکہ اس کی حفاظت کی ہے، اور ہر سال گنبد خضرا کو نیا رنگ دیا جاتا ہے، نیا رنگ اس کو کیا جاتا ہے، اور بوقت ضرورت اس کی مرمت بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خدمت پر حکومت سعودیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غیر مقلدو، ہم بجا طور پر تم سے سوال کرتے ہیں، پھر وہ کون سا وقت آئے گا جس کے بارے میں تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو گنبد خضرا کو بھی توڑ دیا جائے گا؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ حکومت سعودیہ سے بغاوت نہیں؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ اسلام سے بغاوت نہیں؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ جمہور سے بغاوت نہیں؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ قرآن و سنت اور اس کے احکام سے بغاوت نہیں؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ نفس پرستی کی علامت نہیں ہے؟ تم نے جو یہ دعویٰ کیا ہے، چونکہ آج سے پہلے بھی ریاض کے ایک شہر ایک سرکردہ شخص سلیمان بن سہیم نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے کہا ہے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو گرا سکا تو گرا دوں گا۔ اس کے جواب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جواب لکھا تھا کہ میرے بارے میں یہ کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو گرا دوں گا، یہ مجھ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ ملاحظہ ہو شرح رسالہ الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب الی اہل القصیم، صفحہ نمبر 147، طبع دار الامام احمد، سن 2006۔ سامعین و ناظرین، حکومت سعودیہ نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اس وعدے کی پابندی کی اور آج تک گنبد خضرا کو باقی رکھا ہوا ہے۔ پھر ان غیر مقلدوں نے کس بنا پر یہ زہریلا جملہ اگل دیا کہ جب وقت آئے گا تو گنبد خضرا کو بھی توڑ دیا جائے گا؟ میں اگر پورے عالم اسلام کی مسلمانوں کی ترجمانی کروں گنبد خضرا کے بارے میں تو میں یہ الفاظ کہنے میں حق جانب ہوں کہ اے گنبد خضرا تیرا منظر بھی حسین ہے، اے گنبد خضرا تیرا منظر بھی حسین ہے، روزہ بھی حسین،
سرکار کا ممبر بھی حسین ہے، اس شہر مدینہ کی ہر ایک چیز ہے گوہر، پر گنبد خضرا کا کبوتر بھی حسین ہے۔ واضح رہے کہ یہ غیر مقلد نمک حرام لوگ ہیں، وہ جس حکومت سعودیہ کا کھاتے ہیں اسی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ایسی خطرناک باتیں کرتے ہیں جس سے حکومت سعودیہ کی بدنامی ہو رہی ہے۔ محترم سامعین، حکومت سعودیہ کا علمی موقف آپ کے سامنے ہے اور ان کا عملی موقف وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 100 سال کا طویل عرصہ گزرا، حکومت سعودیہ نے اس گنبد خضرا کو باقی رکھا اور اس کے مقابلے میں غیر مقلدوں کے خطرناک اور مذموم عزائم آپ نے سنے۔ اے عالم اسلام میں رہنے والے غیور مسلمانوں، تم نے غیر مقلدین کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا، ان کا اصلی روپ آپ کے سامنے آ گیا، ان کا خبث سے باطن آپ کے سامنے آ گیا، ان کی مادہ پرستی آپ کے سامنے آ گئی، ان کے پیٹ کا مروڑ آپ کے سامنے آیا، اور جو مادہ پرستی ان کے دلوں میں اور دماغ میں موجود ہے وہ زبان پر غلاظت کی طرح ٹپک رہی ہے۔ جو شخص گنبد خضرا کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے وہ ہمارے دوسرے مراکز کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوگا؟ حضرات محترم، اب میں آپ کے سامنے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی عبارت پیش کرتا ہوں جو انہوں نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اس جملے کی تشریح میں نقل کی۔ واضح رہے کہ شیخ صالح فوزان سعودی عرب کے بڑے علماء کی کمیٹی ہیئت کبار العلماء کے ممبر ہیں اور فتویٰ کمیٹی دارالافتاء کے بھی ممبر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دفن کیے گئے تاکہ لوگ کسی قسم کے غلوب نہ کریں، اور اس گھر کی دیواریں تھیں اور چھت تھی، اور یہ چھت اس وقت سے موجود تھی، صرف اتنا ہوا کہ بعد میں اس چھت کو ختم کر کے اسے گنبد کی شکل میں بنا دیا گیا، لہٰذا شیخ محمد بن عبد الوہاب اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ ملاحظہ ہو شرح رسالہ الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب صفحہ نمبر 148۔ محترم سامعین، یہ تو تھا سعودی حکومت کا علمی موقف، اور دوسری طرف سعودی حکومت کا عملی موقف، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ 100 سال سے گنبد خضرا باقی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ گنبد خضرا انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور حضرات محترم، غیر مقلدین کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے پاسبان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے، جھک کر سلام کرنے میں کچھ حرج نہیں مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے۔ یہ جبہ و دستار کے آئینے میں سنت رسول کو چہرے پر سجانے کے بعد رسول اللہ کے روضہ مبارک پر لگے ہوئے گنبد خضرا کے ساتھ یہ مذاق تمہیں زیبا نہیں ہے، اور تمہاری اس نازیبا حرکت پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کبھی تو تم راستہ ہموار کرتے ہو غیر مسلموں کا اور کبھی اسلام کا لیبل لگاتے ہو۔ شاعر نے کہا تھا عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اور ظالم، اپنے کردار پہ ذرا ایک نظر ڈال اور مقامات مقدسہ کی عزت کرنا سیکھ، ورنہ میں نہیں بلکہ پورا عالم اسلام تیرے اس نظریے کو تار تار کر دے گا، اور انشاءاللہ گنبد خضرا اور بیت اللہ شریف قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ لیا صدیق کو دین سے نہ کچھ کام تم نے، لیا صدیق کو دین سے نہ کچھ کام تم نے، کیا سلفیت کو بدنام تم نے، کیا سلفیت کو بدنام تم نے، نہ ٹلتے ہو ہرگز جو اڑ بیٹھتے ہو، سلجھتے نہ ہو جب جگڑ بیٹھتے ہو، سلجھتے نہ ہو جب جگڑ بیٹھتے ہو۔ صحابہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ یہ گنبد نہیں تھا، تابعین کا دور آیا نہیں تھا، تبع تابعین کا دور آیا نہیں تھا، محدثین کا دور آیا نہیں تھا، ائمہ دین کا دور آیا نہیں تھا۔ یہ ترکیوں کی حکومت آئی، انہوں نے جا کر قبروں کے اوپر پوجا کے لیے درگاہ بنائے، دربار بنائے، تو اس کے زمرے کے اندر یہ بنایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، توصیف زیدی صاحب نے گنبد خضرا کی تاریخ یوں بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر تاریخی ادوار میں گنبد نہیں تھا،
تاہم کے ترکوں کی حکومت آئی، انہوں نے آ کر قبروں کے اوپر پوجا کے لیے مزار بنائے، دربار بنائے، تو اس کے زمرے کے اندر یہ بنایا گیا، ارے ظالم نازلہ قرآن تو نہیں پڑھ سکتا، حدیث شریف کو صحیح پڑھنا تجھے نہیں آتا، عربی کا ایک جملہ تو صحیح نہیں پڑھ سکتا، تجھے کیا شوق چڑھا ہے کہ تو علمی اور تاریخی معاملات میں پڑھے۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سن 678 ہجری میں سلطان منصور قلاوند نے گنبد بنوایا تھا، جبکہ ترکی حکومت تقریباً 922 ہجری میں قائم ہوئی۔ گویا ترکی حکومت قائم ہونے سے تقریباً 250 سال قبل یہ گنبد بن چکا تھا۔ ملاحظہ ہو امام سمودی کی کتاب وفاء الوفا نے التحفۃ اللطیفہ فی عمارۃ المسجد النبوی، لیکن یہ علمی کتابیں پڑھنا تو تیرے پاس کا روگ نہیں، کاش تو نے اپنے ہی غیر مقلد مولوی معراج انڈین کا ہی یہ کلپ سن لیا ہوتا۔ اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا، پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ تو پھر تو نے کس ڈٹائی سے کہہ دیا کہ ترکوں نے پوجا کے لیے گنبد بنائے تو یہ گنبد بھی بنایا؟ اگر یہ گنبد پوجا کے لیے بنا ہوتا تو توحید پر قائم ہونے والی یہ سعودی حکومت اس کو باقی نہ رکھتی۔ میں تجھ کو حکومت سعودیہ کی ہیئت کبار العلماء کے بڑے عالم شیخ صالح فوزان کے پاس لے کر چلتا ہوں کہ وہ تجھے سمجھائیں کہ یہ گنبد شرک اور پوجا کے لیے بنایا گیا تھا یا کسی اور مقصد کے لیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے در میں دفن کیا گیا تاکہ لوگ غرور سے کام نہ لیں۔ آپ کے اس گھر کی دیواریں اور چھت تھی، یہ چھت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے موقع سے موجود رہی، پھر اس چھت کو ختم کر کے اس کو گنبد کی شکل میں بنا لیا گیا۔ اس لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ لوگ ان پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ وہ اس گنبد خضرا کو بھی ان گنبدوں کی طرح سمجھتے تھے جو قبروں کی تعظیم کے لیے بنائے گئے تھے، اور یہ غلط ہے کیونکہ دوسرے گنبد اور شریعت کے مخالف ہیں، جبکہ اس حجرہ شریفہ والے گنبد کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ قبر شریف کو غلو سے محفوظ رکھا جائے۔ ملاحظہ ہو شرح رسالہ امام المجدد محمد بن عبد الوہاب صفحہ 148 اور 149۔ اگر تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ گنبد ابتداء ترکوں نے بنایا، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس کو بنانے کا مقصد پوجا کرنا تھا، جو حجرہ شریفہ کا یہ گنبد تیرے جھوٹ سے نہ بچا تو صرف زیادتی تو نے تو جھوٹ کے ریکارڈ ہی توڑ دیے۔ لیکن وہ قول شاعر کیا خبر تھی اس بیچارے کو کہ ایک دن آئے گا تیرے سارے جھوٹ کا جب راز سب کھل جائے گا۔ اثر اس پر نہیں کچھ بھی، اثر اس پر نہیں کچھ بھی، یوں ہی وہ تن کے بیٹھا ہے۔ اثر اس پر نہیں کچھ بھی، یوں ہی وہ تن کے بیٹھا ہے۔ شرم اس کو نہیں آتی، یوں ہی وہ تن کے بیٹھا ہے۔ شرم اس کو نہیں آتی، یوں ہی وہ تن کے بیٹھا ہے۔ خدائی سا